إن حمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ سورہ نبا کے قریبی دور میں ہی نازل ہوئی، آخرت کی یاد دہانی کرنے والی سورت سورہ نبا کی طرح، اور یہ سورت بھی اسی طرح کی قسموں سے شروع ہو رہی ہے جیسے سورہ الذاریات اور سورہ مرسلات کی ابتدا ہوئی تھی۔ اسی طرح جس چیز کی وجہ سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں ان کا نام نہیں لیا گیا، صرف ان کی صفات کا ذکر ہے یا یہ کہ ان کے کاموں کا۔ پہلی آیت ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا۔ نزع کسی چیز کو اس کی جگہ سے کھینچ لینا ہوتا ہے، تو موت کے وقت کو بھی نزع کا عالم کہا جاتا ہے نا، کیونکہ روح جیسے جسم سے کھینچی جاتی۔ وہ جو ہے وہ قسمیہ ہے، قسم ہے۔ النازعات، نازعات کے معنی ہوئے کھینچنے والیاں۔ غرق سے غرق کے معنی جیسے ڈوبنا ہوتا ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا مطالعے میں غرق ہو جانا، کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام پوری شدت سے کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں غرقہ انہی معنوں میں ہے۔ دونوں طرح سے سمجھا گیا، جیسے ڈوب کر کھینچتے ہیں یہ بھی مطلب لیا گیا، لیکن نازعات کی تاکید کے لیے کہ بہت ہی شدت سے وہ کام کرنے والے ہیں یہ بھی سمجھا گیا کہ وہ کھینچنے والیاں جو ڈوب کر کھینچتی ہیں یا پوری شدت سے کھینچتی ہیں۔ والناشطات نشطا۔ ہم یہ قسمیں پوری دیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی دیکھ کر پھر اس پہ غور کرتے ہیں کہ ان قسموں سے کیا بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر دوسری بات ہے، دوسری آیت سورہ نازعات کی، والناشطات نشطا۔ النشط کے اصل معنی ہوتے ہیں گرہ کھولنا یا بندھن کھولنا کسی چیز کا، لیکن جس نشطہ کے لفظ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آسانی کے ساتھ زیادہ کوشش کے بغیر کھول دینا۔ ناشطات کے معنی میں جیسے آہستگی سے کر دینے والیاں، نشطہ کھول کر بند کھولنے والے، اور آسانی سے جو گرہ کھول دے آسانی سے کھولنے والیاں۔ والسابحات سبحا۔ صبح سے ہے سابحات کا لفظ۔ الصبح کے معنی ذہن میں ہوں گے بھی کئی دفعہ ہم سمجھتے رہے، اس کے اصل معنی تو جیسے ہوتے ہیں پانی یا ہوا میں تیزی سے گزر جانے کے۔ فلک یسبحون بھی آتا نا کہ وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سیاروں ستاروں کے لیے بھی تیزی سے جیسے گزر جانے کا مفہوم، تیزی سے گھومنے کا مفہوم بھی ہے۔ سورہ مزمل میں آتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو وہاں کیا ہے، وہ دن میں تم بہت مشغول رہتے ہو کاموں کے لیے، کہ بہت ہی کام جیسے کرتے ہو، بہت کاموں میں مشغول رہتے ہو۔ تسبیح کا لفظ بھی ظاہر ہے اسی سے ہی ہے جو ہم کہتے ہیں تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا کے معنوں میں۔ اب یہاں پہ جیسے ہوا میں تیزی سے گزرنے کا مفہوم لیا گیا کہ وہ تیزی سے گزرنے والیاں، سبحا گزرنا یا تیرنا۔ فالسابقات سبقا۔ سبقت سے سبقت کے معنی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، سبقت کا لفظ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کے لیے، تو فالسابقات سبقا پھر آگے بڑھنے والیاں، آگے بڑھ جانے والیاں، جو سبقا جیسے لپک کر سبقت لے کر۔ پھر آ رہا ہے فالمدبرات امرا۔ پھر مدبرات کا جو لفظ ہے روٹ ورڈ تو دال بیرے ہے، لیکن تدبیر سے ہے لفظ، تدبیر کرنا، انتظام کرنے والیاں کہ امرا حکم کے، حکم کس کا، اللہ کے حکم کے مطابق انتظام کرنے والیاں۔ اب قرآن میں ویسے جو قسمیں کھائی گئی ان کے بارے میں یاد ہوگا کہ زیادہ تر کسی آرگومنٹ کو جیسے سالو کرنے کے لیے، کسی بات کی دلیل دینے کے لیے آتی ہیں قسمیں، اور تاکہ ان قسموں پر غور کریں تو وہ بات سمجھ میں آ جائے جو آگے کہی جا رہی ہے، جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے کہیں ترجمے میں دیکھا بھی ہوگا لکھا ہوا کہ جیسے گواہی دینے کی بھی بات لکھی ہوتی ہے نا، والعصر، زمانہ گواہی دے رہا ہے، زمانہ ثابت کر رہا ہے اس چیز کو۔ تو اب یہ قسمیں ہیں کیا بات سمجھانا چاہ رہی ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ظاہر ہے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 5 صفات ہیں کس کی۔ زیادہ تر ابتدائی مفسرین نے یہ سمجھا کہ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں، اگرچہ کوئی حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں، مگر جو ابتدائی مفسرین جو صحابہ کرام بھی ہیں ان کا یہ خیال رہا، انہیں فرشتے سمجھا گیا۔
اب فرشتے جو انسان کے اندر سے اس کی روح کو نکالنے والے ہیں، جو نازعات غرقہ کا سوچے، اب روح کس طرح سے انسان کی جو نکالی جاتی ہے، اب انسان کہیں بھی ہو، سمندر کی تہہ میں ہو کہ فضاؤں میں، خلاؤں میں، کہیں زمین کے اندر، کسی کان میں، کسی مائنڈ کے اندر، اور پھر انسان کے اندر سے اندر جیسے داخل ہو کر فرشتے نکالتے ہیں، ایک ایک عضو سے، ایک ایک روئے سے نکالتے ہیں. پھر وہ ناشطات نشطہ کہنا کیسے ہے، جیسے آسانی سے روح اور جسم کے اس بندھن کو، اس ناٹ کو کھول دیتے ہیں. لگتا یہ نا کہ اس روح کا اس جسم سے نکلنا ہے تو آسان چیز ہی، آسانی سے نکل سکتی ہے. موت سے پہلے کی تکلیفیں تو ہر ایک کو ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تفصیلات بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روح کے نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. البتہ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی اشارے ملتے ہیں، کافر کے لیے جس کا دل دنیا ہی میں پھنسا ہوا تھا، جو اپنے رب سے ساری زندگی بھاگتا ہی رہا، اس کے لیے یہ وقت آسان نہیں ہوتا ہے. جس دنیا سے محبت کرتا تھا اس سے چھوڑنا، اور جس آخرت سے بھاگا ہوا تھا اس کی طرف بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی روح کو خود ہی مشکل ہو رہی ہوتی ہے نکلنے میں. اور پھر کہا جاتا والسابحات سبحا کہ تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. اب تیزی سے فرشتوں کا آنا جانا ویسے تو ہر کام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ابتدائی آیات کی روشنی میں یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ ملائکہ موت ہی کی بات ہے کہ وہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر اس روح کو اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت کرتے ہیں. رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا سبقت کرنا بھی کسی نے تصور کیا، ایک سے بڑھ کر آگے بڑھ کر لینا چاہ رہے ہوں روح کو، اللہ عالم. اور پھر والمدبرات امرات، تدبیر کرنا کیا آتا ہے نا، کسی معاملے کو کیسے انجام دیا جائے اس پر غور کرنا، اس کا انتظام کرنا. تو اب جنہوں نے ملائکہ موت ہی سمجھا تو اس سے مراد لیا کہ اس روح کے ساتھ اللہ کے احکام کے مطابق انتظام کرنا اس یہاں مراد ہے. جیسے کسی کے لیے روح اور ریحان ہے، فروح و ریحان سورہ واقعہ میں آتا ہے نا. کسی کے لیے سلامتی، فسلام اللہ کا اصحاب الیمین، اور کے لیے اصحاب الیمین کے لیے سلامتی. پھر یا مقدبون الدعالین ہو تو ان کے لیے فنزل من حمیم، کھولتے پانی سے ان کی تواضع. سورہ واقعہ کے آخری آیات میں اشارے ملتے ہیں. لیکن ساری بات ملائکہ موت ہی سے متعلق ہونا ضروری بھی نہیں ہے نا. فرشتے اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے اسی طرح سرگرم ہے، جیسے والسابحات سبحا میں یہاں اشارہ مل رہا ہے، تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان احکامات کے ذریعے دنیا کے انتظامات کر رہے ہیں. یہ تو ہوا جو اکثر مفسرین نے سمجھا، یہ سوچا گیا کہ فرشتوں کی صفات آ رہی ہیں یہاں پہ. لیکن ان آیات کو ایک اور طرح سے بھی مفسرین نے سمجھا. یہ دوسری آیت جو ہے وہ اکثریت کی نہیں ہے لیکن زیادہ وزن رکھتی ہے، دلیلیں ان کے پاس ہیں اس کے لیے. دوسری رائے کیا ہے کہ یہاں بھی سورہ الذاریات اور سورہ مرسلات کی طرح ہواؤں کی قسم ہی کھائی گئی. فرشتوں کو تو ویسے بھی انسان نہیں دیکھتا نا کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. اس وجہ سے یہی سمجھا گیا کہ جس طرح وہاں بات ہواؤں کی قسم کھا کے سمجھائی گئی، بات بھی وہی سمجھائی جا رہی ہے نا. سورہ الذاریات سورہ مرسلات میں کیا تھا، انما توعدون لواقع، کہ وہ ضرور جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کی وعید کی جا رہی ہے، وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، عذاب یا قیامت. تو وہی بات یہاں پہ بھی اسی طرح سمجھائی گئی. اب ہواؤں کو سمجھیں کہ یہ ساری صفات ہواؤں کی ہیں. تو والنازعات غرقہ کیا ہوا، تنزیہ کا جیسے لفظ دوسری جگہ بھی آتا ہے، اس کے لیے اندر سے درختوں کو جیسے کھود کر نکالنے کے لیے. سورہ قمر میں قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل ہے. تو وہاں پہ ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، کہ ہم نے ان پر ایک طویل نحوست کے زمانے میں باد سرسر بھیجی، فی یوم نحس مستقر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی کہ گویا وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہوں. سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اللہ کے جب عذاب آئے دنیا میں بھی تو کس طرح سے ہوا تیزی کے ساتھ ایک ایک چیز کو، درختوں، مکانوں، گڑی ہوئی چیزوں کو اپنے زور سے اکھاڑ پھینکتی ہے نا. تو اس کی طرف جیسے اشارہ ہو. اور ناشطات سے پھر نرمی سے چلنے والی ہوائیں سمجھا گیا کہ وہ جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں اور کس طرح سے خیر کا باعث بنتی ہے انسانوں کے لیے کئی طرح سے. اور سابحات سبحا سے ہواؤں پر چلنے والے بادلوں کو سمجھا گیا کہ کس طرح بادل ان پر تیرتے پھرتے ہیں. اور فالسابقات سبقا سے مراد ہوا
کہ کہاں کون سی زمین پر بادلوں کو پہنچانا ہے، کہاں بارش برسانا ہے، اس کے لیے سبقت لے جاتی ہیں، جیسے ہوائیں لے جا رہی ہیں اپنے اللہ کے حکم سے کہ کہاں جانا ہے۔ فالمدبرات امرا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرتی ہیں کہ کہاں سیلاب لانا ہے، کہاں عذاب لانا ہے، کہاں رحمت بننا ہے، کب موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو کھڑا کر دینا ہے، کب چھوڑ دینا ہے، یہ ساری کام ہوائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں نا۔ تو دونوں ہی طرح سے سمجھا جا سکتا، ہوائیں کہیں بھی تو ہواؤں سے کام لینے والے بھی فرشتے ہی ہیں ویسے۔ اچھا، اب یہ دو قسمیں کھانے کے بعد پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ قیامت کا حال شروع ہو رہا ہے فوراً ہی۔ یہاں پہ کہا نہیں گیا جس طرح دوسری جگہ کہا گیا کہ قیامت انما توعدون لواقع، کہ وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، ضرور قیامت واقع ہونے والی ہے، لیکن قیامت کا حال شروع کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری قسمیں قیامت کا یقین دلانے کے لیے ہی ہے، کہ اس کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے، اس کو غور کریں تو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کس طرح سے قیامت کا آنا لازمی ہے۔ وہ جو فرشتوں کے لحاظ سے سوچیں تو وہ کائنات کا آج انتظام چلا رہے ہیں، وہی اللہ کے حکم کے مطابق اسے درہم برہم کر کے دوبارہ نئے سرے سے بھی چلا سکتے ہیں۔ آج انسان اس پہ حیرت کیسے کر رہا ہے، کیسے سمجھ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے دنیا نہیں بن سکتی۔ ہواؤں کی تیزی بھی ان کے ذریعے سے آنے والی تباہی کیسی قیامت کی نشانی ہے، یہ اگر ہواؤں پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کا احساس دلانے والی بھی، کہ یہ سب کچھ دے کر ایک دن اس کا حساب بھی تو ہونا لازمی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی نعمتیں کی ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے سوچیں کیا کچھ کام ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی چھوڑنے والا ہے؟ یہ سارا انتظام، اتنا زبردست انتظام بس ایسے ہی ہے؟ اس پہ اصل میں غور کرنے کے لیے کہا جاتا۔ اب ان آیات کو آپ اپنے لیے سوچیں تو کس طرح ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ ایک موت کی خبر آ رہی ہے، کہیں ٹورنیڈو کی تباہی کا سن رہے ہو، کہیں آندھی کی خبر آ رہی ہو، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے کس طرح آخرت کی یاد دہانی کرنے والی ہونی چاہیے نا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سب چیزیں، یہ ساری نشانیاں، یہ ساری خبریں دن اور رات آنکھوں کے سامنے سے گزرے اور انسان ان سے آنکھیں بند کر کے اپنی دنیا میں ہی مگن رہے، اپنی دنیا میں ہی مگن رہ جائے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ صحیح نہ کرے جیسی کہ کرنی چاہیے نا۔ آخرت کو اور پھر آخرت کو اور زیادہ یاد رکھنے کے لیے اس کے مناظر، کچھ جھلکیاں بھی آگے دکھائی جاتی۔ کہا جا رہا ہے یوم ترجف الراجفات، یوم جس دن، ترجف، رجف کے معنی ہوتے ہیں، اصل معنی زور سے کانپنے کے ہوتے، شدید اضطراب، زلزلے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ زلزلہ بھی ہے عربی کا لفظ، لیکن اس کے الٹرنیٹ بھی ہے رجف۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ کس طرح سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دن پوری زمین کا جو زلزلہ، ایک بڑا زلزلہ، پوری زمین ہلا ڈالی جائے، پوری زمین ہل جائے گی۔ سورہ مزمل میں جیسا آتا نا یوم ترجف الارض والجبال، کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ، اور تتبعها الرادفہ، تتبعو پیچھے آئے گی، ہاں اس کے، ہاں کا اشارہ جو پیچھے جو بات تھی پچھلی آیت میں راجفہ کی طرح، اسی کے پیچھے جو پہلا ایک جھٹکا ہوا جس میں زمین ہلا دی گئی، اور پھر اسی کے پیچھے دوسرا جھٹکا۔ جھٹکے جو کہا جا رہا ہے یہاں پہ، یا واجفہ یا کانپنا، اور پھر تتبعو الرادفہ، رادفہ کا لفظ ردفہ سے، ردف کسی بھی ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز جو ہو اس کو کہا جاتا۔ کئی الفاظ اس سے ہے، ردیف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا پیچھے سواری ہو اس کے لیے بھی، پیچھے اس کے آئے گی تو پیچھے جو جھٹکا جو آئے گا، اب اسے چاہے نفخ سور کی طرح لے لیں کہ پہلا جو نفخ سور ہوگا، جو پہلا جھٹکا ہوگا، اس میں پوری زمین ہلا ڈالی جائے گی، پوری زمین پہ زلزلہ آ جائے، پوری زمین پہ جو کچھ ختم ہو جائے، پھر ایک اور جھٹکا آئے، پھر ایک اور نفخ سور کے پھونکا جائے، اور پھر کیا ہوگا اس وقت؟ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب بہت سے دل اس دن، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑک رہے ہوں گے، وجف سے واجفہ، اس کے بھی معنی ویسے کانپنا، ہلنا، بہت ہی شدید اضطراب کی جو کیفیت ہو اس کے لیے کہا جاتا۔ کچھ دل ہوں گے جو اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ اب دوسرا مرحلہ آ گیا، دوسرا نفخ سور پھونکا گیا، سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت پھر جب وہ جو دنیا میں آخرت کو بھولے ہوئے تھے، جو کفار، منافقین اور فجار تھے، ان پر کیسا ہول طاری ہوگا نا۔ کچھ دل ہی کی بات ہے، کچھ دلوں ہی کی بات ہے، ورنہ جیسے حدیث سے پتہ چلتا، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ سورہ انبیاء میں ہے نا کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہیں کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے،
کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی قیامت کے دن بھی دوسرے جو اللہ کے جو نیک بندے تھے جنہیں پتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، انہیں تو فرشتے تسلی دے رہے ہوں گے، اطمینان کے ساتھ وہ ہوں گے، انہیں کوئی حال ہو نہیں رہا ہوگا. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن پہ ہول طاری ہوگا، دل ان کے کانپ رہے ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. اب آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ہاں کا اشارہ ویسے پیچھے جو قلوب کا لفظ ہے اس کی طرف ہے. تو آنکھوں سے اصل میں دل کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے نا، کہ دل میں خوف ہے تو انسان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اب ان کی آنکھیں جیسے جھکی ہوئی ہوں گی. خشاع، جو جھکی ہوئے ہونا کیا ہے؟ خشاع کی یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ کسی سے مروب ہو، کسی کے احترام میں ہو اس وقت بھی، یا پھر خوف کی حالت میں. تو پیچھے کانپنے والے دلوں کی بات تھی نا، تو وہ جو اپنے انجام سے ڈر رہے ہوں گے ان کی نگاہیں بھی سہمی ہوئی ہوں گی، خوف زدہ نظر آ رہے ہوں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو کر کیا ہے اب اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. یہ تو ہے قیامت کے دن حال ہونے والا. قیامت کے دن ایسے دل کانپ رہے ہوں گے، ایسی نظریں جھکی ہوں گی. لیکن آج انسانوں کا کیا حال ہے؟ کیا ان کیسی کہنا چاہیے غفلت ان پہ طاری ہے، اور کیا وہ باتیں کرتے ہیں وہ بتائی جاتے. یقولون، کہتے ہیں، انا، سوال کے لیے کہ کیا ہم، جیسے بے شک ہم، یا اس طرح سے ہونے والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں لمردودونا. لمردودونا کس طرح ہے نا، ردہ کے معنی ہوتے ہیں نا واپس لوٹنے کے. کیا ہم ضروری کوئی لوٹنے والے ہیں؟ فی الحافرہ، حافرہ کا جو لفظ ہے، حفرہ ویسے تو زمین سے کچھ کھود کے نکالنے کو بھی کہا جاتا ہے. زمین پر چل رہا ہو تو اس کے نشان، اس کے گڑے جیسے پڑ رہے ہوتے ہیں نا. تو حافرہ جب کہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، جیسے نقش قدم کہتے ہیں نا اردو میں، اپنے پیروں پہ اپنے قدموں کے جو نشان ہوتے ہیں ان کو. تو وہ کیا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں اپنے جس راستے سے ابھی ہم گزر کے موت کی طرف جا رہے ہیں اب پھر واپس اس زندگی کی طرف آئیں گے؟ کیا ہم دوبارہ اس پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ یہ کہنا ہی کیسا ہے نا، یہ سوال کس طرح کا ہے، انتہائی جیسے مذاق اڑانے والی بات ہے نا. کہ کہاں تو سوچے وہ ہولناک قیامت کے جو مناظر کیا کچھ وہاں ہونے والا ہے، اور اس کی فکر، اس کی تیاری کے بجائے اس کا مذاق کچھ اڑانے والے ہیں. تمسخر کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا ہم پھر واپس پلٹائے جائیں گے؟ جیسے کہ کوئی ناممکن بات ہے جو کی جا رہی ہے ان سے، کہ دوبارہ ہم کوئی پلٹائے جانے والے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اذا، کیا جب، کننا، ہو جائیں گے، عظامن نخرہ، عظام ہڈیاں، نخرہ کہتے ہیں جیسے بہت ہی کھوکھلی بوسیدہ. تو جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، کہ اس وقت نکالے جائیں گے، اس وقت ہم دوبارہ سے یہ ہونے والا ہے، ہم پھر سے ہو جائیں گے، زندہ کر دیے جائیں گے. منکرین کے پاس قیامت کا انکار کرنے کی ایک بڑی دلیل جیسے ان کے ہاتھ میں تھی نا، بار بار استعمال کرتے تھے. قرآن میں کئی جگہ بات آتی ہے. اصل تو بات وہی تھی، سرداران کو خود گھبراہٹ تھی نا اس کے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو گئی تو کیا ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو بہکانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، ان میں کا ایک ہتھ کنڈا یہ بھی تھا نا، کہ لوگوں کو اس طرح سے بتایا جائے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہڈیاں گھل مل جائیں گے دوبارہ کیسے گوشت چڑھے گا، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو وہی بات یہاں پہ ان کی دوہرائے بتائی جا رہی کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے کہ کیا ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی پھر اٹھائے جائیں گے. اور قالو، کہتے ہیں، تل کا، یہ تو ہے، اذن، اس وقت، کرۃ خاسرہ. کرہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے ایک بار پھر ہونا، دوبارہ کرنا. تو تکرار کا لفظ ہم اسی سے اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. تو اذن کرۃ خاسرہ، خاسرہ کہیں تو بہت ہی خسارے کا سودا، بہت ہی خسارہ، نقصان کے بعد. تو اب کہتے کیا ہے کہ یہ بہت ہی خسارے کی بات ہوگی. یہ ساری بات ویسے تو مذاق ہی کی طرح کہہ رہے ہیں نا، مذاق اڑانے کے لیے قیامت کا. لیکن یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس بات کا پورا یقین کر لینا کہ قیامت آئے گی نہیں، ان کے لیے بھی مشکل تھا. کسی بھی انسان کے لیے آج ان کو کیا پتہ ہے، کوئی کنفرم بات تو نہیں ہے نا، جب انکار کر رہا ہو کہ جو قیامت آئے گی ہی نہیں. تو پتہ تو ہے مگر بس اس کو انکار اس کا کر رہے ہیں. خود آج مسلمانوں کا بھی سوچیں تو کس طرح ان کا ہر عمل اگر سوچیں گواہی دے رہا ہو کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن جانتے تو ہے، پتہ تو ہے کہ قیامت آنی ہے،
بس آج کے فائدوں کے لیے کہ کل کی فکر میں آج کے مزے، آج کے وہ عیش و عشرت کو چھوڑ دینا مشکل لگتا ہے نا، اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. حالانکہ آخرت کی فکر رکھنا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. پھر انسان لوگوں کے سامنے ہی صرف لوگوں کے لیے اچھے اخلاق اور کردار پر قائم نہیں رہتا، بلکہ ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر سچویشن میں اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں نا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ جو بار بار ابھی یہ پوری صورتیں چلی جا رہی ہیں قیامت کی یاد دہانی کے لیے، وہ اسی لیے ہے انسان یاد رکھنے والا ہو، اس کی تیاری کرنے والا ہو، اس کا تصور کرنے والا ہو قیامت کے بارے میں. لیکن کچھ لوگوں کا کیا ہے، وہ اس کا مذاق اڑا کے اسے پیچھے ڈال دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں کہ اگر پلتے تو بڑی تو خسارے کی بات ہو جائے گی، لیکن اس خسارے کی بات کا اندیشہ ہے، لیکن جو فوری فائدہ ابھی جو مل رہا ہے بس اس کو چھوڑنا ان کے لیے ناممکن ہو رہا ہے. فَإِنَّمَا، پر سوائے اس کے کچھ نہیں. یہ تو ان کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا، بس یہی ہے، بات صرف اتنی ہے، ہِیَ وہ زجرۃ واحدہ، کہ وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ، واحدہ. زجر ہوتا ہے جیسے بہت ہی زیادہ کسی کو غصے سے جو آواز انسان نکالتا نا، بہت ہی زبردست قسم کی ڈانٹ کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی کے لیے بڑی وہ بھی نکلتی ہے نا، آواز بھی بری. تو وہ اصل زجر ہے. تو زجرۃ واحدہ، وہ تو بس ایک زجرۃ واحدہ، ایک زور کی ڈانٹ ہے. یہ بھی اصل نفخ سور کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے کہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی کہ وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک زور کا سور بس پھونکا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا، پس اسی وقت، ہم وہ، بالساہرہ، ساہرہ یہ حمد والی ہے نہیں ہے، ساہرہ جو ہے سین ہے، گول ہے جسے کہتے ہیں دو چشمی ہے، وہ ہے نا. تو وہ سہارا کے معنی ہوتے ہیں میدان برابر کے جیسے کر دیا گیا ہو. بالساہرہ، میدان میں، وہ سب کے سب ہوں گے ایک میدان میں، ایک آواز ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی. یعنی انسان جیسے قبر میں سے اٹھتے ہوئے بس یہ اس کو سمجھ میں آئے جیسے کوئی ڈانٹ پڑ رہی ہو، اٹھنے کو کہا جا رہا ہو، ایک ہی آواز میں فوراً سب کے سب میدان میں پہنچ جائیں گے. کئی دوسری جگہ پڑھتے ہی آ رہے ہیں نقشے کیسے بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، کہیں آتا ہے کس طرح وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے ایک میدان میں. یہ یاد دلا دیا گیا بس کہ یہ ہونا ہے. تم یہ باتیں کرو مگر یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی دن نفسور ہوگا، اور سب اس دن وہاں جمع ہو جائیں گے، رب العالمین کے سامنے پیشی ہو جائے گی. اب تم سوچو یا نہیں سوچو. پھر کہا جاتا حل، کیا عطا کا پہنچی تم کو حدیث و موسیٰ کی بات تم تک پہنچی. اب یہاں اوپر جیسے عذاب قیامت کی تصویر تھی، اور اب عذاب کی جیسے تاریخی شہادت کا حوالہ ہو رہا ہے کہ جب جو انسان اللہ کے رسولوں کو جھٹلائیں، جو آخرت کو جھٹلائیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا میں ان کے ساتھ کیا کچھ پیش آ سکتا ہے، وہ بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے یہاں پہ سرگزشت کا انتخاب کیا گیا. اب وہ ہم دوسری جگہ پڑھ بھی رہے ہیں، بلکہ اپنی دوسری کلاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور وہاں ہم نے سمجھا بھی کہ کیوں اتنا اہم ہے نا وہ واقعہ سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا. تو اسی کی طرف اب یہاں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ عبرت دلانے کے لیے کہ سوچے اگر انکار کرو تو کیا ہوتا ہے نا، کیا منہ پہنچی تم تک موسیٰ کی حدیث، موسیٰ کی بات، موسیٰ کا واقعہ تم تک پہنچا ہے. عطا کا ویسے تو واحد کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سمجھا جاتا، لیکن ظاہر ہے صرف آپ کے لیے نہیں ہے نا، بلکہ اس کے آخر میں جیسے آ رہا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس سرگزشت میں، اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو خشیت کرنے والے ہوں. تو ہر انسان کے لیے اصل میں ہے کہ سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ذرا سوچو، ان کے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو کہ کیا ہوا تھا. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب پکارا ربہ، اس کے رب نے، بالوادی، وادی میں، مقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں اسے پکارا. اب یہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری جیسے زندگی کی طرف اشارے ہو گئے. قرآن کا ویسے یہ بھی بڑا اعجاز ہے، شروع میں جو پورے قرآن میں جو پھیلی ہوئی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کتنی صورتوں میں کتنے لمبے لمبے واقعات آئے ہیں جن کے ذریعے ہمیں نصیحت کی گئی. یہاں پہ وہی بات چھوٹی چھوٹی 12 آیتوں میں بیان کر دی گئی، اور پورا وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسے سامنے آ جائے نا، موسیٰ علیہ السلام کے رسول بننے سے لے کر
فرعون کے غرق ہونے تک کے سارے مرحلے آ جاتے ہیں۔ تو اب بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے جب پکارا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس طویٰ میں، اس کا بھی یاد ہوگا، ابھی اتفاقاً ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ مقدس طویٰ کے کیا معنی ہے نا۔ طویٰ جو ہے ویسے تو اس وادی کا نام بھی سمجھا گیا کہ اس وادی کا نام تھا، اس کے علاوہ بھی اور معنی بھی بیان کیے گئے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے مقدس کی گئی وادی یہ بھی ہے۔ ایک مطلب یہ بھی سمجھا گیا کہ جیسے رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد کبھی طویٰ کہا جاتا، تو جیسے رات کے وقت اس وادی مقدس میں پکارا گیا، تو یہ بھی ایک مطلب لیا گیا۔ تو بہرحال ان کو پکارنا، وہ نبوت دینے کے لیے جو پکارا گیا، اذهب، اور ان سے کیا کہا گیا، اذهب جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہ سرکش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اس کی وہ سرکش ہے تو بس اسے چھوڑ دیا جائے۔ جو سرکش ہے اس کے لیے بھی اصلاح کا کام کرنے ہی کی ضرورت ہے نا۔ اب ایک انتہائی مشکل کام موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ فرعون جو خود ان کا بھی دشمن تھا، جس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، ان کے پاس جانا اور فرعون جیسے سرکش آدمی کے پاس، تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتنے بھٹکے ہوئے ہوں، بہکے ہوئے ہوں، بھولے ہوئے ہوں اللہ کو، لیکن انہیں سرکشی سے روکنے کی ضرورت ہے، ان پہ حجت تمام ہو، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے۔ اور تو یہاں وہی ہدایت ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جاؤ اور فقل، پس کہو، حل کیا، لکا تو چاہتا ہے، یہ کہ تزکا تو پاک ہو جائے۔ اب یہ بھی کیسے اس میں تبلیغ کی حکمت نظر آ رہی نا، کسی کی اصلاح کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں تو کیسا ہے نا، جیسے گویا خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ خود پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہر انسان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے تو صحیح نا، اوپر سے کتنا بگڑا ہوا بھی نظر آتا ہو، کتنے برائیوں میں ملوث ہو، کیا کچھ کر رہا ہو، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے اندر پوٹینشیل تو رکھا ہوا ہی ہے، پتا تو ہے، ضمیر کو اس نے دبا دیا ہے، لیکن ہے تو صحیح نا اندر، تو اس کو جیسے جگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو چاہتا ہے، کیا چاہے گا کہ انتزکا، یہ کہ پاکیزہ زندگی گزارے، پاکیزگی کی طرف آئے، تو اللہ کی بندگی کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، کیا تو چاہتا ہے؟ اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے بھی انسانوں کی کیسی مدد کرنے کی ضرورت ہے نا، ہاتھ شفقت سے جیسے پکڑ کے انہیں گندگی سے نکالنے کی کوشش کرنا ہی چاہیے۔ اور پھر کیا کہا گیا، وَأَهْدِيَكَ، اور میں راستہ بتاؤں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو خشیت کرے، تاکہ تجھے تو خوف ہو۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی تھا نا انسانوں کا، ان کے نفوس کا تزکیہ کرنا، اور وہ انہوں نے کیا، اللہ کے کلام، اس کی آیات کے ذریعے سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی قرآن میں یہی جیسے بتایا گیا نا۔ تو اور اہدیہ کا کہنا کیسا، میں رہنمائی کروں، میں بتاؤں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، رب ہے تیرا، اسے تم بھولے ہوئے بھی ہو، لیکن اس نے پیدا کیا، وہ پال رہا ہے، اس کی طرف میں تمہیں رہنمائی کروں، میں بتاؤں، اور وہ کرو گے، اللہ کی طرف بڑھو گے تو کیا ہوگا، اللہ کی خشیت آئے گی، اللہ کو پہچاننے، اس کی طرف بڑھنے سے، تو فتخشا، تاکہ تو خشیت کرے، اس کی خشیت تجھ میں پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْبَصَرَ، اس دکھائی اس نے، آیت الکبریٰ، نشانیاں بڑی بڑی۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ابھی سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آگے نا کہ وہاں جاؤ، جب کہا گیا حضرت موسیٰ سے ہارون کو، تو ان کو نصیحت کیا کی گئی تھی، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا اس سے۔ وہ نرمی سے بات کرنے کا یہاں وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیسی بات کرو نا، کیا نرمی سے بات کرو، کس طرح سے کرو، اس کو سمجھا جائے کہ وہ پاکیزگی کی طرف ہی آنے والا ہے، آنا چاہتا ہے، اور بس میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں، اللہ کی طرف سے میں تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں۔ یہ بات جیسے اس کو تم سمجھاؤ جا کے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر نشانیاں دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے بات کر رہے تھے نا، اور پھر ان کو بتا بھی دیا کہ میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوا ہوں، تو اور اس کی نشانی کا وہ خود مطالبہ بھی کرتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا وہ کرے گا، تو اس کے لیے نشانیاں پہلے دی گئی تھی نا، تو وہ نشانی کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ پس دکھائی اس کو آیت الکبریٰ، بڑی نشانی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے دیے گئے، شروع میں نبوت کے ساتھ ہی 2 بڑے معجزے جو دیے گئے، لیکن آیت الکبریٰ کیا ہے، اس کو عصا کو سمجھا گیا، جو عصا سانپ بن جاتا تھا نا، کہ وہ جیسے سب سے بڑا معجزہ تھا نا، اسی کے ذریعے سے کئی معجزے ظاہر ہوئے، اور اس طرح سے کئی معجزے، اس کے فرعون کی موت تک کا بھی معجزہ اسی عصا سے پیش آیا، تو اس کو یہاں پہ آیت الکبریٰ کہا گیا کہ وہ بڑا معجزہ اس کو دکھایا۔ دوسری جگہ بھی آتا نا، اس کو ثوبان مبین کہا گیا، بالکل اژدہا جو بالکل کھلا کھلا، بالکل صاف واضح کر دینے والا، حق اور باطل کو صاف کھول کے دکھا دینے والا تھا۔ جب وہ دربار میں جب پہلی دفعہ جب وہ بنا ہے سانپ، فوراً ہی سمجھ میں آ گیا تھا نا، جو اس کے ابھی ہم حالات انشاءاللہ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو دوسری کلاس میں، تو سب نظر آئے گا کہ کس طرح اسی وقت فرعون اس کے درباریوں کو اچھی طرح یقین آ گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر واضح ہو گیا تھا، تو اسی لیے اس کو آیت الکبریٰ کہا گیا کہ وہ بڑی نشانی اس سے دکھائی گئی، لیکن اس کو دیکھ کر بھی اس نے کیا کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، لیکن طے کیا اس نے مان سکتا تھا نا، جھک سکتا تھا، اس کو اچھی طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہی ہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا۔ ثم پھر ادبرا یسعا، پھر ادبرا کیسے، جیسے پیچھے پلٹ گیا، لوٹ گیا، یسعا، اور کیا کوشش کی، تدبیریں کی، دوسری کوشش کر رہا ہے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نیچا دکھ کر دے، کسی طرح سے یہ ثابت کر دے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کوشش میں لگ گیا یسعا۔ تو فحشرا، پھر اکٹھا کیا، فنادا، پھر پکارا، فحشرا، پھر اکٹھا کیا۔ اب وہ اکٹھا کرنا ویسے تو وہ بھی تھا کہ جو اس نے ان کو اکٹھا کیا جادوگروں کو، لیکن یہاں پہ پھر فوراً جیسے فنادا آ رہا ہے تو وہ بھی ہو سکتا، اور آخری مرحلہ جب تھا کہ اس نے جب دیکھا ہر طرف سے ناکامی ہو گئی، ادھر جادوگروں کے ساتھ مقابلے میں ناکامی ہو گئی، اور تو پھر اور لوگوں کو جمع کر کے پھر کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، بس کہا کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ اپنے قوم میں اپنے وہی بات، وہی غلط بات جو اصل اس کی سرکشی تھی نا، جس طرح شروع میں کہا گیا تھا نا انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا، کیا سرکشی کر رہا تھا، اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا ہے، اپنی فرمانبرداری کروانا چاہتا ہے، اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے، وہ اسی پہ اصرار ہے ابھی بھی کہ میں ہوں ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اعلیٰ۔ اس کی تقریر آتی ہوئی ہے سورہ زخرف میں، جس میں آتا ہے کہ اس نے فرعون نے پکارا اپنے قوم میں اور کہا قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے جاری ہیں میرے لیے نہیں ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کہ کیا کہ یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں یا یہ حقیر آدمی، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے۔ تو وہ بات اس کی آ رہی کہ اس نے اور پکار کے وہی کہتا ہے، وہی بات اپنی کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس طغا کا، اس سرکشی کا، کہ فاخذہ اللہ، پس پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرۃ والاولی، نکالن ہوتا ہے جیسے عبرت انگیز عذاب، جس سے لوگ عبرت پکڑے، نظر آئے، عبرتناک، ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا عبرتناک عذاب، تو وہ آخرت کا بھی اور والاولی، اور دنیا کا بھی، دونوں کے عذاب میں اللہ نے پکڑ لیا۔ دنیا میں تو کس طرح وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہوا، کس طرح اس کی لاش محفوظ کی گئی، کس طرح آج تک وہ عبرت بنا ہوا ہے انسانوں کے لیے، اور آخرت کا تو پھر ہے ہی جہنم کا عذاب، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ ایک غلط فیصلہ، وہ اس کے غلط طرف جانا، اس کا کیا برا انجام ہوتا ہے، انسان آج خود سوچ لے، آج ساری نشانیاں نظر آ رہی ہوں، یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہوں، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہو، لیکن آخرت کو پھر بھی پیچھے ڈال دے، پھر بھی اس کی تیاری کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی دنیا کے اندر پھنسے ہی رہنے کا فیصلہ کر لے، اپنی دنیا کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لے، تو پھر کیا انجام کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، اب پھر سے دلیل آتی ہے نا، اب آگے کی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور ربوبیت کے نشانوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، جو آسمان اور زمین کے ہر گوشے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر چیز جیسے گواہی خود دے رہی ہے نا،
کہ دنیا کا جو خالق ہے وہ کیسی عظیم قدرت والا ہے. کوئی بڑے سے بڑا کام بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور اس کے لیے پہلی چیز جس کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا جاتا انتم کیا تمہارا اشد زیادہ مشکل ہے خلقن بنانا پیدا کرنا ام السماء یا آسمان کا بنا اسی نے بنایا اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. اب آسمان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اس وقت کا سوچیں تو صحرا کی تاریک راتوں میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان کیسے اللہ کی قدرت اور عظمت اور اس کی کبریائی کی گواہی دیتا ہوگا. اس میں نظر ہی ڈالیں تو سمجھ میں آ جائے کہ کیسا وہ قدرت رکھنے والا خدا کریم ہے. اور آج وہ چاہے آسمان اس طرح ہم دیکھنے سے محروم بھی ہوں، لیکن انسان اس اسپیس کے بارے میں کیا کچھ جان چکا ہے. اس کی ذرا تفصیلات دیکھیں، اس میں غور کریں تو انسان کو کیسے سمجھ میں آ جائے کہ اس کرۂ زمین اور اس پر بسنے والے انسانوں کی حقیقت ہی کیا ہے. کیا اس پوری کائنات کے مقابلے میں جس نے یہ سب پیدا کیا، اس کے لیے اس زمین کو، اس پر بسنے والوں کو جو ختم کر دینا پھر دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل کام ہے. وہ جو اتنی ایسی کائنات جو آج ہمارے لیے لامتناہی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں کہاں اس کی انتہا ہو رہی ہے، کیا کیا کچھ اس میں ہے. اس میں انسان اگر غور کرے اس کے بعد کیسے انکار کر سکتا ہے، پھر کیسے اپنے اللہ سے غافل رہ سکتا ہے، پھر کیسے اپنے رب کو بھول سکتا ہے، کہ اس قیامت کو کیسے بھلا سکتا ہے. ذرا سوچیں. اور رفع سم کہا، اسی آسمانی کی بات ہو رہی ہے کہ رفع بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو بلند کیا، اونچا اٹھایا، فسواہا اور پھر اسے برابر کیا. جس طرح سورہ ملک کی آیات میں آسمان کا جو تذکرہ تھا تقریباً اسی طرح کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے اسے اونچا، سوچے تو کیسا اونچا ہے نا. وہ آسمان تو پھر کیا کچھ ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی اس تک پہنچ سکے. جو قریب سے قریب ترین سیاروں پہ پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہو، اپنے اتنے سارے وسائل ضائع کر رہا ہو، اس پہ بمشکل پہنچ پاتا ہے. اور کہاں وہ آسمان کو، کیسا وہ اونچا آسمان اور کیسا وہ مضبوط آسمان بلند کیا. اس پہ ذرا غور کرو. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اغتشا کیا ہوتا ہے؟ جیسے چھا جانا، کسی چیز کو چھپا دینا، تاریک کر دینا. تو تاریک کیا اس کو، لیلہا اس کی رات کو، اور اخرجا اور نکالا ضحاہا اس کا دن. اب اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ پہلے جیسے اس رات ہی رات تھی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے روشنی نکالی. میں تاریکی چھائی ہوئی نہ زیادہ تو اس پہ سوچیں تو، لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کیسے سورج، کیسے اسٹارز پیدا کیے، کیا وہ روشنی نکالی. تو اس سب پہ غور کر کے دیکھے انسان تو صاف سمجھ میں آ جائے کہ کون سا کام مشکل ہے. وہ اتنے ایسے بڑی قدرت کے جو کام کرنے والا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے. اور پھر اور غور کرو اور دیکھو اپنے آس پاس، اپنے قریب ہی دیکھو. والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا. اس کی زمین کو پھیلایا جانا اس کا بعد ذلک اس کے بعد آتا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے ضروری کہ زمین کی پیدائش بعد میں ہوئی، بلکہ جیسے تخلیق کے مرحلے نہیں بتائے جا رہے، بلکہ آسمان کی نشانیوں کے بعد اور زمین کی نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. زمین کا فرش جو ہمارے لیے بچھایا گیا وہ آج ہم جانتے ہیں ویسے بھی کہ کتنے مرحلوں سے گزر کر آج اس حالت میں پہنچا ہے نا، جو ہمارے لیے مناسب ترین ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، وہ فرش ہمارے لیے بچھا دیا. کس طرح سے پھر اخرجا منہا ماءہا ومرعاہا، اور پھر اس سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ. مرعاہا جو ہے چارہ کا کہا جاتا ہے، لیکن یہاں وہ تمام نباتات مراد ہے جو انسانوں اور حیوانوں کے کام آتی. تو کیا کچھ اللہ نے تمہارے جیسے زندگی کے کیسے کیسے سامان کیے، جو تمہیں ضروریات تھی کس طرح سے وہ پوری کی. والجبال ارساہا، اور پھر غور کرو وہ ان عظیم پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، انہیں جما دیا کہ زمین تمہیں لے کر دھلک نہ جائے. کس طرح سے وہ گڑے ہوئے ہیں. متاع لکم ولانعامکم، متاع تمہارے لیے فائدہ. یہ ساری چیزیں کہ زمین کا یہ پھیلایا جانا، اس سے چارے کا نکلنا، پانی کا ہونا، پھر اس پہاڑوں میں کیا کچھ فائدے،
وہ سب تمہارے لیے بھی، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا، کیسی اس میں بڑی نشانیاں ہیں، ذرا غور کرو دیکھو. یہ سب کچھ یہ رب کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھائے اور پھر اس کا ہی حق نہ پہچانے، اندھے بہرے بن کے زندگی گزار دے. یہ کیسی بات ہے نا، انسان خود سوچ لے کیا کر رہا ہے نا وہ. اب انسان خواہ اس پہ غور کرے یا نہ کرے، لیکن وہ تو آنا ہی ہے دن. فَإِذَا پس جب جاءت الطامۃ الکبریٰ، اور جب آئے گی طامۃ الکبریٰ. طامہ جو ہوتا وہ خود ہی جیسے بڑی آفت جو پھیلی ہوئی ہو وہ ہوتی ہے نا، بڑی آفت جو چھا جائے. پھر اس کے لیے کبریٰ کا بھی لفظ ہے کہ اور بھی بڑی آفت. سمجھ آتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، قیامت کی طرف. اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ طامۃ الکبریٰ، وہ بڑی آفت. بس جب وہ آ جائے گی، اب جب وہ آ جائے گی بڑی آفت، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم اس دن یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان. اس وقت نصیحت انسان کو ہو رہی ہوگی. ما سا، جو اس نے اپنے کیے کو وہ سب کو یاد کرے گا. کس طرح سے ہوتا بھی ہے نا، ایک موت بھی اگر سامنے کھڑی اچانک نظر آ جائے انسان کو، تو جیسے پوری زندگی کی فلم نظروں میں گھوم جاتی ہے نا. وہ ساری غلطیاں جن کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں خود انسان کر رہا تھا، اصرار تھا کہ نہیں میں بالکل سب صحیح کر رہا ہوں، خود کو سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ کیا غلطیاں کر رہا تھا، کہاں کون کون سے کام میں غلط کر رہا تھا جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے. اور وہ جو طامۃ الکبریٰ کو دیکھ کر تو پھر کیا کچھ کیا تھا جو آج بھلائے رکھا ہوا ہے، وہ سب کچھ بھی اس کو یاد آ جائے. جو اپنے کیے کو، جو ماسا، جو کچھ اس نے کمائی کی، وہ جو کچھ اس نے کیا. برزت الجحیم لمن یرا. برزہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل سامنے آ جانا، کھل کر کسی چیز کا سامنے آ جانا ہوتا ہے نا برزہ. تو اس دن کیا ہوگا کہ وہ ہر دیکھنے والے کے لیے، لمن یرا جو دیکھنے والا ہو سب کے لیے وہ سامنے کھلی ہوگی. آج اس کی خبر دی جا رہی ہے، آج اس کا بتایا جا رہا ہے، اس کی اطلاع دی جا رہی ہے، لیکن اس سے انسان آنکھ بند کیے رکھنا چاہتا ہے. اس وقت جو ہے وہ اس کو سامنے نظر ہی آ رہی ہوگی، کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بے نقاب کر دی جائے گی سامنے. لمن یرا، ان کے لیے جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے لیے وہ سامنے آ جائے گی. اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو ہے نا کہ وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اس سے دور رہیں گے، لیکن ان کے لیے وہ کھول دی جائے گی سامنے. انہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کے اس میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کس کے لیے وہ کھولی گئی ہے؟ بس وہ جس نے سرکشی کی. دنیا میں طغیٰ کا لفظ یاد ہے، پیچھے فرعون کے لیے بھی آ رہا تھا، وہ طغیٰ کر رہا تھا نا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کر رہا تھا. اسی طرح جو بھی سرکشی کرے، سرکشی ہے ہی کیا؟ اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے جو اپنی منمانی چلانا چاہے، جو خود اب جو دل چاہ رہا ہے، جو نفس چاہ رہا ہے وہ کرنا چاہے، وہ سب سے بڑا طغیٰ ہے نا. تو وہ جس نے دنیا میں سرکشی کی اور کیا کیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. بہت ہی جو سوچیں تو کیسی اسکیری آیات بھی لگتی ہے نا. یہاں پہ کفر کیا کی بات نہیں آ رہی، اگرچہ طغیٰ میں کفر بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا. کتنا وہ ہوتا ہی ہے نا، دنیا قریب ہے، فوری فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، انسان آخرت کی چیز کو کتنا آسانی سے پیچھے ڈال دیتا ہے نا. جب سوچیں گے یا دیکھا جائے گا یا بس بھروسے ہی کر لو کسی اس اور چیز پہ. اور اصل ابھی تو دنیا تو حاصل کر لو، بعد میں بات کی دیکھی جائے گی نا. وہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے نا کسی چیز کو جب بہت دل چاہ رہا ہو، جس کی بہت ہی انسان کو تمنا خواہش ہو، وہ تو بس ابھی پوری ہو جائے. کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہے، آخرت کا سوچنا بھی نہ چاہے. اس وقت کوئی آخرت کی بات بھی کرے تو اس پہ ناراض ہو کہ کیا تم اس وقت بات کر رہا، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے. تو اس کے لیے آ رہا ہے وہ جو ترجیح دیتا رہا، اور وہ ترجیح دیتے دیتے زندگی پوری ہو جاتی ہے نا. موت تو ساتھ ہی چل رہی ہے، اچانک پکڑ لیتی ہے. تو وہ جس نے ترجیح دی، آثارا کس طرح ہوتا کہ جو گریف پر وہ کر رہا تھا ہر کام، جو آخرت کے لیے کرنا ہے وہ تو پیچھے، جو دنیا کے لیے کرنا ہے وہ پہلے. اس کی زندگی میں ہے کہ وہ پہلے آج کر لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی یہ کر لوں دنیا کا کام، پھر اس کے بھی دیکھ لیں گے، پھر وہ بھی کر لیں گے. تو وہ جس نے ترجیح دی اس کے کیا حال ہونے والا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بس جہیم، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی. وہ آخرت میں پھر ٹھکانہ اس کا وہ ہے، وہاں جا کے وہ اینڈ اپ ہو جائے گا. دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو تو وہاں آگے انجام وہ ہے، الجحیم انتظار کر رہی ہے نا. اس دنیا سے دور بھاگو، دوسری طرف جنت ہے نا.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو کوئی ڈرتا ہے، خافا جو ڈرا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، خافا یہ اصل چیز ہے، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، وہاں کھڑے ہونے کا سوچے، کھڑے ہونے کا سوچے تو ہی انسان کے کتنے فیصلے صحیح ہو جائیں نا. جب فیصلہ کر رہا ہو اس وقت سوچے کہ جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس کا کیا ہوگا. آج ایک سخت بات بھی منہ سے نکالنے کو دل چاہ رہا ہے، اس سے کیسے اپنے آپ کو روک سکتا ہے؟ اگر وہ یاد کر لے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس کو مجھے سننا پڑے گا، یہ اس کا مجھے نتیجہ دیکھنا پڑے گا وہاں پہ، تو پھر انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے نا. ورنہ نفس کی ترغیبات تو کیسی ہوتی ہیں نا، نفس جس کے اندر طاقتور شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو خود ہمیں ڈرانے کی ضرورت ہے، ایسی صورتیں پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ آیات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ یاد رہے کہ اس دن اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے مقام ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا اپنے نفس کو خواہشوں سے، وہی جو خواہشوں کی ترغیبات جو لے جاتی ہیں تباہی کی طرف، اس سے روکنے کی ضرورت ہے. اگر اسے ہی نہیں روکا، نفس کی سوچے ماننے لگے تو نفس تو اپنا بندہ بنا لیتا ہے آسانی سے نا. انسان نفس کے ہی پیچھے اس کا غلام بن جائے اور خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں. چھوٹی سی بھی خواہش کو انسان اگر پورا کرتے جائے اپنے نفس کی، جو ہمارے لیے نقصان، دنیا کے لیے بھی جو نقصان دہ ہوتی ہیں، ہماری صحت کے لیے کوئی چیز ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے، لیکن آپ اب نہیں سوچتے اس کے بارے میں، اپنے نفس کی بات پوری کرنا چاہتے ہیں. اس کے کیسے ایڈکٹڈ ہی ہو سکتے ہیں اسی چیز کے، ڈرگس کے کیسے لوگ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے نا. تو نفس کا تو اس طرح سے ہے نا، اس نفس کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کرے، اس کو اپنے مرضی سے چلائے، اس سے اللہ کی بندگی کروائے انسان، تو پھر کیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. وہ جو بڑی ہمیشہ کی بھلائیاں وہ حاصل ہو سکتی ہیں اگر یہاں اپنے نفس کو روک لیا، یہاں اپنے آپ کو تنگ کیا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، اپنے خواہشات کو پورا نہیں کیا، تو وہاں پھر جنت ٹھکانہ ہے. یسألونک، پوچھتے ہیں بار بار کس طرح چل رہا ہے نا، ایک طرف دنیا میں آج لوگ کیا کر رہے ہیں اور ادھر آخرت میں کیا کچھ ہے. صورت میں مسلسل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا. پھر ایک جھلکی دکھائی گئی کیا ہونا ہے وہاں پہ، کس کے لیے جہنم ہے، کس کے لیے الجنہ ہے. لیکن لوگوں کا کیا حال ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پھر بالکل اسی طرح جیسے شروع میں تھا نا، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں ان لمردودون فی الحافرہ، بالکل اسی طرح کیا وہ ساتھ کہاں ہے، وہ کب آ کے ٹھہرے گی. ایان مرساہا، مرساہا کیسے ہوتا ہے، کسی چیز کا جیسے لنگر ڈالنا، ٹھہر جانا. تو جس ساعت سے، جس عذاب سے یا جس قیامت سے تم ڈرا رہے ہو وہ کہاں ہے، کیوں نہیں آتی. اور مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں، جواب دیا جاتا بلکہ کب آئے گی کا سوال ہوتا تھا نا، جیسے ان کو دن تاریخ بتائیں تو وہ کوئی صحیح ہو جائیں گے. جواب ان کا دیا جاتا فیما انت من ذکرہا، فیما کس میں، آپ کے لیے کیا ہے اس میں، اس کے ذکر میں. آپ کو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ وہ بتائیں کہ وہ کب آئے گی، اس بحث سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف ہے منتہا، اس کا منتہا، اس کا انتہا. اس قیامت کا تو صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کا علم تو صرف اللہ پہ ختم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو وہ کب آنے والی ہے، آپ وہ بتانے والے نہیں ہیں. انما سوائے اس کے نہیں، انت آپ منذر ہے، آپ کا کام تو انذار کرنا ہے، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، آپ تو اس کی خبر دینے والے ہیں. من یخشاہا، لیکن اس خبر سے فائدہ کون اٹھائے گا، جس کے دل میں خشیت ہو، جو خشیت رکھتا ہو وہ پھر فائدہ اٹھا لے گا. من یخشاہا، آپ اس کو خبردار کرنے والے ہیں. کأنہم، ایسا لگے گا کہ وہ جیسے کہ وہ یوم، اس دن، یرونہا، وہ دیکھیں گے، لم نہیں، یلبسو، ٹھہرے، الا مگر، عشیتن، عشیہ جیسے ایک شام، اور ضحاہا، یا ایک صبح، یعنی ایک پہر، ایک وقت، بس تھوڑا سا وہ ٹھہرے تھے. یعنی آج انسان جو ہے وہ آثر الحیات دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے جیسے وہی سب کچھ ہو اس کے لیے اپنی ہی آخرت کو، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے یہاں کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پہ اپنی زندگی، اپنی دنیا بنانے کے لیے، کبھی اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے خاندان کے خوش کرنے کے لیے، کبھی صرف اپنے ہی نفس کی خاطر
انسان کیا کچھ اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہو اور اس کا حال کیا ہے، اس کی اصل حقیقت وہاں جا کے سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس وقت کیسا لگے گا کہ جیسے وہ دنیا میں ایک دن کتنے پہر یا تھوڑی سی دیر ٹھہرے، آج کیسے پوچھ رہے کب آئے گی، آئی نہیں ابھی تک، کب آئے گی، بہت جیسے عرصہ ہو گیا ہو ان کو خبردار کرتے ہوئے، اور وہ تو بس اتنی قریب تھی، ایک ہی پہر جتنی لگے گی، وہی اصل حقیقت ہے نا انسان کی۔ اللہ تعالیٰ روح کو جو جسم عطا کرتا ہے، اس کے بعد سے جو زندگی گزار رہا ہے، اس میں سچ مچ وہ ایک پہر ہی ہے جو دنیا کی زندگی میں گزرتا ہے نا، کتنا لمبا عرصہ ہے جو اس کو ابھی قیامت کے آنے تک گزارنا ہوگا، موت کے بعد سے پھر قیامت کا اتنا وہ 50,000 سال اس کے، پھر اس کے بعد کے تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں سے سچ مچ بالکل حقیقی بات ہے نا بغیر مبالغے کی، کہ دنیا تو بس ایک پہر ہی ہے اس پوری زندگی کے اندر سے، ایک تھوڑا سا وقت ہے جو اس دنیا میں گزارا، اس دنیا کے خاطر انسان اس اپنی آخرت کو برباد نہ کر دے، اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کر دے۔ کیسے یہ صورت ہمارے لیے کتنی بڑی یاد دہانی کی دلانے والی صورت ہے نا، ان آیات کو پڑھنے، اسے یاد رکھنے کی کیسی ضرورت بھی ہے، اپنے اعمال اپنے فیصلوں کے دوران یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، کیا انجام ہونا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اصل حقیقی چیز ہے کیا کچھ قیامت میں پیش آنے والا ہے، وہ سب انشاءاللہ تعالی ہم یاد رکھنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔